السلام علیکم۔ آج کی ڈرانی کہانی بڑوں کے لیے مسافر کا راز۔ شہر سے دور ایک ویران راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ اس راستے پر کم لوگ سفر کرتے تھے، دن کے وقت بھی۔ کہا جاتا ہے یہاں ایک پرسرار مسافر دکھائی دیتا ہے۔ وہ مسافر بغیر آواز کے چلتا اور اچانک غائب ہو جاتا تو اس کے بارے میں بات کرتے مگر قریب نہ جاتے تھے۔ اس شہر میں حمزہ نام کا ایک نوجوان تھا۔ حمزہ کو عجیب جگہوں پر جاننا اور راز جاننا پسند تھا۔ اس نے مسافر کے بارے میں سنا تو تجسس بڑھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود یہ راز معلوم کرے گا۔ ایک رات اس نے اس ویران راستے پر جانے کا ارادہ کیا۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی۔ حمزہ ہاتھ میں ٹارچ اور دل میں ہمت لے کر نکلا۔ وہ راستے پر چلتا رہا، آہستہ آہستہ خاموشی سے۔ ہر قدم پر اسے پتے سسراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اس نے دور کسی سائے کو حرکت میں دیکھا۔ وہ سایہ لمبا تھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ حمزہ نے آواز دی اور کوئی جواب واپس نہ آیا۔ سایہ رکا اور آہستہ سے اس کی طرف مڑا۔ اب چاندنی میں ایک بوڑھا مسافر نظر آنے لگا۔ اس کے کپڑے پرانے اور آنکھیں عجیب چمک رکھتی تھی۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو مسافر؟ حمزہ نے ہمت کر کے کہا، مجھے سچ جاننا ہے۔ بوڑھا ہلکا سا مسکرایا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اشارہ کیا حمزہ بھی سامنے بیٹھ جائے۔ فضا میں عجیب سا سکون اور بوجھ دونوں تھے۔ بوڑھے مسافر نے کہنا شروع کیا، ایسی سے میں اس راستے پر کئی سالوں سے بھٹک رہا ہوں۔ میں ایک راز ہوں جو میں کسی کو نہیں بتاتا۔ جو شخص یہ راز سن لے گا وہ بدل جائے گا۔ حمزہ نے سر جھکایا اور کہا، میں سننے کو تیار ہوں۔ مسافر نے گہری سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا۔ میں اس زمین کا رہنے والا نہیں، اصل میں بہت پرانے وقت سے یہاں قید میں موجود ہوں۔ مجھے ایک ظالم بادشاہ نے سزا دی تھی۔ اس نے مجھے وقت اور جگہ سے باہر پھینک دیا تھا۔ میں ایک عام انسان تھا مگر سچ بولتا تھا ہمیشہ۔ میں نے بادشاہ کے ظلم کو بے نقاب کیا سب کے سامنے۔ اسے یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے مجھے مٹا دینا چاہا۔ اس نے جادوگروں کو بلایا اور عجیب رسم کروائے۔ اس رات سے میں مسافر بن گیا، اس زمین میں پھنس گیا۔ حمزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فوراً سے سوال کیا، تم یہاں کیوں دکھائی دیتے ہو لوگوں کو؟ مسافر نے جواب دیا، میں سچ تلاش کرنے والوں کو ملتا ہوں۔ جو لوگ ڈرتے ہیں نہیں، میں ان کے سامنے آ جاتا ہوں، مگر راز صرف ایک ہی شخص کو دیا جاتا ہے۔ بوڑھا آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، وہ شخص اب تم ہو نوجوان مسافر۔ اب تم میری جگہ اس راستے کی حفاظت کرو گے۔ میں آزاد ہو جاؤں گا اور تم مسافر بن جاؤ گے۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑکا اور جسم کانپنے لگا۔ حمزہ نے کہا، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ مسافر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ بوجھ تمہیں کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنائے گا۔ تم بھی سچ کو زندہ رکھو ہمیشہ کی طرح۔ یہ کہتے ہوئے ہوا میں ہلکا سا آتش پھیل گیا۔ اچانک آسمان میں بادل تیزی سے گھومنے لگے۔ راستے کی مٹی ہلکی سی روشن ہونے لگی دھیرے دھیرے۔ بوڑھے مسافر کا جسم آہستہ آہستہ شفاف بننے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سکون دکھائی دینے لگا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، اب وقت آ گیا۔ حمزہ نے چیخ کر کہا، مجھے وقت دو سوچنے کا۔ مگر مسافر نے سر جھکا کر انکار کر دیا۔ روشنی ایک دم تیز ہو گئی ساری فضا میں۔ حمزہ کی آنکھیں کچھ لمحے کے لیے بند ہو گئی۔ جب اس نے آنکھیں دوبارہ کھولی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ بوڑھا مسافر مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہاں سے حمزہ نے خود کو اسی راستے پر اکیلا پایا، مگر اس کے کپڑے پرانے اور بدن تھکا ہوا محسوس ہو۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی کی لاٹھی نمودار ہو چکی تھی۔ اس نے آئینے کی طرف ایک پانی کا گڑھا دیکھا۔ اس میں اس نے اپنا عکس دیکھا، خیرت سے۔ اب وہ جوان نہیں بلکہ بوڑھا اور تھکا ہوا دکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سالوں کا درد اور صبر کا نشان نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا راز اس کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔ اب اس ویران راستے پر چلنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے قدم خود بخود صحیح سمت تلاش کر رہے تھے۔ اس کے دل میں عجیب ذمہ داری پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ عام انسان نہیں، وہ اس راستے کا محافظ اور راز کا امین بن چکا تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور نوجوان اس راستے پایا۔ اس کے دل میں بھی یہی تجسس اور ڈر جذبہ تھا۔ نوجوان نے حمزہ کو دیکھ کر آواز دی، فوراً، آپ کون ہو؟ یہاں کیوں رہتے ہو اکیلے؟ حمزہ نے مسکرا کر وہی سوال اسی لوٹا دیا، تم یہاں آئے ہو مسافر؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ نوجوان نے وہی جواب دی جو حمزہ نے دیا، میں سچ جاننے کے لیے آیا تھا اس راستے کا۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا ایک لمحے۔ اس کے دل میں وہی بوڑھے کی آواز گونج اٹھی۔ حمزہ نے انہیں وہی جگہ دکھانے کا اشارہ کیا۔ وہ زمین پر خاموشی سے آمنے سامنے بیٹھ گیا۔ فضا میں منجر میں خاموشی پھیلنے لگی۔ ہر طرف حمزہ نے آہستہ آہستہ اپنی راز کی شروعات کی، بالکل ویسے جیسے اس نے پہلے
کس نے شروع کیا تھا؟ یہ راز صدیوں سے چلتا آ رہا ہے خاموشی سے۔ ایک مسافر آزاد ہو تو دوسرا قید ہو جاتا ہے، لیکن یہ قید عام نہیں بلکہ فرض کی قید ہوتی ہے۔ یہ قید سچ کی حقیقت، انصاف کی حقیقت تھی۔ جو اس راہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پاتا۔ سالوں سال مگر راستہ ویسے ہی رہا، لوگ آتے رہے، ڈرتے رہے، ٹوٹتے رہے، خاموش، مگر جو بہادر تھا وہ اس راز کا حصہ بنتا رہا۔ حمزہ کا جسے مزید بوڑھا ہونے لگا دھیرے دھیرے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی چمک باقی رہی تھی۔ ایک دن جب چاند بہت روشن تھا، حمزہ نے محسوس کیا وقت قریب آ گیا۔ اس نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ خاموشی سے ایک نوجوان مسافر پھر راستے پر نمودار ہوا، اور تاریخ نے خود کو دہرانا شروع کیا دوبارہ۔ حمزہ نے مسکا کے اس نوجوان کو سامنے بٹھایا، وہ الفاظ جو اس کے دل میں محفوظ تھے آگے دوہرا دیا۔ نوجوان نے بھی وہی تجسس، ہمت دکھائی۔ تب حمزہ نے گہرے سکون کے ساتھ بات کہی، اب تم اس راستے کے مسافر بنو گے ہمیشہ۔ روشنی پھیلی، ہوا میں عجیب سی طاقت پھیلی ہوئی تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ روشنی میں تحریر ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا بلکہ مکمل سکون تھا۔ وہ جان چکا تھا اس کا سفر مکمل ہو چکا ہے اور آج ابھی محفوظ ہاتھوں میں جا چکا تھا۔ لوگ آج بھی اس ویران راستے کا ذکر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک مسافر اب بھی نظر آتا ہے جو بہادروں کو راز دکھاتا ہے اور راز سونپتا ہے۔ اس راز کا مقصد صرف سچ کی حفاظت ہے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جب بھی کوئی سچ کی تلاش میں نکلتا ہے اکیلا، یہ مسافر کے سامنے آتا ہے خاموشی سے، اور سے وہی ایک سوال پوچھتا ہے ہمیشہ، تم یہاں کیوں آئے؟ مسافر سچ جاننے والے، اور پھر ایک نئی کہانی خاموشی سے جنم لے لیتی ہے۔